اعمال میں دو اعمال ایسے ہیں، بہت اہم اعمال، جس کو آپ سن بھی چکے ہوں گے، اسی پر بات پوری کریں گے، جو آپ کو دیگر تمام اذکار اور تمام چیزوں سے مستغنی کر دیں گے، دوسری چیزوں کی ضرورت آپ کو اتنی زیادہ نہیں پڑے گی. یعنی جسے کہیے یہ سارے مغز جتنے بھی ہوتے نا، کاجو پستہ بادام فلاں ڈھکاں یہ سب کا ملا کر ایک مکسچر تیار ہے، بس آپ اسے ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام کھا لیں اور پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے چیزوں کی کھانے کی، ہے نا. یہ ایسے اعمال ہیں. نمبر 1 پہلی چیز استغفار. استغفار قرآنی وظیفہ ہے. جتنے لوگ رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں وہ اعتماد اور یقین کے ساتھ، بے یقین تو پاپے بھی نہیں ملتے ہیں. ہمارے سیدہ کو دیکھا ہے یقین سے مانگتا ہے لوگوں سے، یقین کی کیفیت ہوتی ہے اس کی، ایسے مانگے گا لا اور اسے دیتا ہے نا، دیتا نہیں دیتا، یقین ہے اس کے کہ ملے گا مجھے. تو آپ یقین سے جب مانگیں گے تب ملے گا، بنا یقین کے نہیں ملے گا. اور یقین یہ ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس پر میرے رب نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ دے گا. وہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا ہے. ہمیں نہیں ملا اس کا مطلب یقین نہیں ہے. یقین سے مانگیں گے تو ملے گا. یقین محکم، اقبال نے کہا یقین محکم عمل پہ ہم، پختہ یقین اور لگاتار کام. یہ نہیں 2 دن الا اللہ الا اللہ الا اللہ پھر اس کے بعد غائب، ختم، اگلے سال ملیں گے بائے. یہ کچھ نہیں ہوتا. رمضان میں ساری تسبیحیں کھینچ رہی ہیں، دے 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 او بھائی قرآن. رمضان کے بعد عید کے دن بھی قرآن پڑھتے ہیں. کیوں؟ کھانا کھایا تھا، سحری وہ صبح سوئیاں کھائی تھی، ہاں، اور قرآن عید کی باسی میں دوسرے دن قرآن پڑھا. ارے مولوی صاحب، ہمارا ایک دوست بہت اچھا تھا، وہ بیچارہ اچھا ہے تھا کہ مطلب کیا، تو وہ گھر پہ آیا ہماری والدہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اور اس مسئلے میں بڑی سخت، مطلب قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بس یہ ہے خلاصہ. کوئی آئے، اگر چھوٹا بچہ آ گیا، اب وہ بیچارہ آیا، وہ غریب جو ہے قرآن سنا کے آیا تھا رمضان میں تراویح میں پورا، اور عید کے دوسرے دن آ گیا. اب دوسرے دن بیچارہ پہنچا، ہماری والدہ نے اس کے دوسرے دن قرآن پڑھا بیٹا. اب وہ مجھ سے اکیلے میں جائے کرا، ارے یار میں تراویح سنا کے آ رہا ہوں ابھی پھر قرآن پڑھوں. میں نے کہا بھائی دیکھ یہاں تو پڑھنا ہی پڑے گا، کچھ پڑھ لے، 2-4 صفحے پڑھ لے بھائی. کہنا یار حافظ ہو یار، عید کے بعد نہیں پڑھا جاتا ہے، ابھی سے 1 ہفتے رک جاؤ، ہے نا. یہ ہوتی یہ چیز، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. عمل کی راہ میں سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کرامت استقامت ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہم نے اپنے بزرگان دین کو اسی حال میں دیکھا. عید ہو بقرعید ہو، ان کے جو معمولات ہیں وہ بالکل اسی طرح ایز اٹ از پورے ہوں گے. اگر معمولات اس طرح پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ معمولات نہیں تھے، یہ تو وقتی رمضان میں اللہ کی رحمت کی کوئی چھیٹ پڑ گئی تھی اس لیے کر رہے تھے. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. لگاتار کام، مضبوط یقین اور لوگوں سے محبت کا جذبہ، آپ راکٹ بن جائیں گے، آپ آگے چلتے چلے جائیں گے. کسی کی پرواہ مت کریے، اپنے لیے منزل کا انتخاب کیجئے، اپنے آپ کو پہچان لیجئے، منزل طے کر لیجئے اور اس پر چلنے کے لیے کسی کو اپنا بڑا بنا لیجئے، اس سے مشورہ کیجئے اور پھر دائیں بائیں مت دیکھیے، چلتے چلے جائیے. آپ اتنی تیزی سے اپنی منزل کو پہنچیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گے. جو ہر طرف کی کبڈیاں کھیلتا ہے کہ تھوڑا سا میں ادھر بھی چلا جاؤں، تھوڑا سا ادھر بھی چلا جاؤں، تھوڑا یہ بھی کر لوں، یہ لوگ منزل کو نہیں پا سکتے. یہ ڈسٹریکٹڈ لوگ ہیں، یہ ابھی فوکس بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تو استغفار، لزوم استغفار اور کثرت استغفار، لگاتار کرنا اور کثرت سے کرنا، یہ انسان کو کم سے کم 4 نعمتیں دیتا ہے. کتنی نعمتیں؟ اور یہ مولانا سعدی کی بیان کی ہوئی نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے کمنٹ کریں کہ یار یہ تو اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے انستغفروا ربکم انہ کان غفارا. رب سے توبہ کرو، پہلا کام تمہیں معاف کر دے گا. نمبر 2 یمددکم باموال، فلوس پیسہ آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے
युमदिदकुम बिअम्वाल, माल आएगा, व बनीन, और अगर औरतें हामला हैं, बीवी हामला है, इस्तिगफार की कसरत 300 मरतबा मर्द और 300 मरतबा औरत पढ़े, लड़का ही होगा, गारंटी। जिसको वजीफा दिया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मिठाई लाकर खिलाई है, मौलवी साहब तीर बहदफ। एक साहब थे, लड़कियां हो रही थी, कहना मौलवी साहब मैं बड़ा परेशान हूं, 3-4 लड़कियां हो गई। मैंने कहा परेशान होने की तो जरूरत नहीं है, बहरहाल लड़की अल्लाह की नेमत और रहमत है, कहने अब दुआ कर दो मौलवी साहब। मैंने कहा बस फार्मूला नंबर 1 कुरान का ले जाओ, और हर फर्ज नमाज के बाद 21 मरतबा या बुशरा हाजा गुलाम एडिशनल तौर पे पढ़ें, 300 मरतबा आप इस्तिगफार करें, 300 मरतबा बेगम साहिबा करें, लड़का ही होगा इंशाअल्लाह। बालक की पुत्र रत्न की प्राप्ति ही होगी, क्योंकि वादा किसका है? अल्लाह का। तो पहली चीज गुनाह माफ, दूसरी चीज जो है माल कौन कौन चाहता है? कितने बुजुर्ग हैं, देखो हाथ उठाते शर्मा रहे सब, अंदर तमन्नाएं जाग रही हैं, जाऊं बिके माल, फौरन आ जाए माल, मोहब्बत नहीं, मुझे कोई मोहब्बत नहीं माल की, बिल्कुल। जो ये कहता है झूठा है, पक्का बिल्कुल पुख्ता झूठ बोल रहा है, यानी इसके झूठ में कोई शक ही नहीं है। जो ये कह रहा है मुझे माल से मोहब्बत नहीं, अब बताओ कितने लोगों को माल से मोहब्बत नहीं है? कितनों को है पहले ये बताओ। देखो पीछे वाले डर रहे हैं, हाथ तो उठाने पड़ेंगे, हर आदमी को है, और ये कोई मेरी बात नहीं है, कुरान कह रहा है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये आदमी खैर से यानी माल से बड़ी मोहब्बत करता है। करते जब 500 के हरे नोट आते ना ऊपर ही ऊपर, गिनने में कितना मजा आता है, है ना? आता नहीं आता? अरे आता है कि नहीं? बड़े बुजुर्ग बनना है कि बहुत हम नेक हैं, बुजुर्ग हैं। और देखो हुजूर की ताबीर भी क्या है, इन्ना हाज़ल माल खज़िरुन हुलुव्वुन, ये माल हरी भरी चीज है। नोट किस कलर का होता है? तकरीबन हरा। 500 का नोट देखें आप, हरा होता है, तकरीबन हरा होता है। खज़िरुन, हुजूर फरमाते हैं हुलुव्वुन, मीठी चीज है, रबड़ी। आता है ना? फमन अखज़हु बिहक़्क़िही बुरिक लहू फी, जो हक और सही और हलाल तरीके पे लेगा बरकत दी जाएगी उसके लिए, और जो मकारियां करेगा वो किसी दिन लपेट दिया जाएगा। भाई साहब किसी दिन भी एकदम से सारा माल निकल जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार पर माल मिलेगा, तीसरी चीज लड़के मिलेंगे, चौथी चीज अल्लाह ताला बेहतरीन बारिशें फरमाएगा, बेहतरीन बारिश होगी। 4, और अगर मैं, ये तो कुरान के फजाइल है, मैं अगर अहादीस मुबारका के फजाइल आपके सामने बयान करूं तो फिर बात लंबी हो जाएगी। मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूं, इस्तिग़फ़ार करने वाला बला, मुसीबत, आफात, इन तमाम चीजों से महफूज रहता है। यहां तक अहादीस मुबारका के अल्फाज नकल किए गए, न उसको हथियार उठाने की जरूरत पड़ती है और न कोई उसके खिलाफ उठा सकता है, निपटा दिया जाएगा, खत्म, इंतकाम वहां से चलेगा, निपटा दो। बहुत बोल रहा है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये बात समझने की कसरत और लगातार ज्यादा पढ़ना और रोज पढ़ना, वो क्या है? नंबर 1, कम से कम अज कम 1200 बार रोज। 1200? अरे कैसे चेहरों के एक्सप्रेशन बदले, कैसे परेशान। वजूही यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, ऐसे चेहरे जैसे सूख गए हों। हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी काफी है, आप इतना पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, है ना? इमाम बुखारी फरमाते अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम व अतूबु इलैहि, पूरा इस्तिग़फ़ार, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, पूरा। लेकिन छोटा वाला भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, और लगातार पढ़ें। ये ऐसा अमल है दूसरे तमाम कामों से आपको मुस्तगनी कर देगा। 1 नंबर 2, दूसरा अमल कुरान पाक में लगना। कुरान पाक में लगना, तिलावत हो, तिलावत की शक्ल में हो, पढ़ाने की शक्ल में हो। नंबर 3, तीसरा कुरान पाक में गौर व फिक्र की शक्ल में हो। चौथा, कुरान पाक के तर्जुमे और मानी पर गौर व फिक्र करने की शक्ल में हो। 4, पांचवा, कुरान पाक के मानी और मफहूम को बयान करने की शक्ल में हो।
درس اور تدریس یا تفسیر یا قرآن پاک کو سمجھانے کی شکل میں ہو، یہ ساری شکلیں کسی بھی شکل میں آپ قرآن میں لگے ہوئے ہیں۔ ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فضائل القرآن میں آخری حدیث لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن میں مصروفیت یا مشغولیت، یعنی جس کا قرآن میں لگنا اس کو دعا کرنے سے روک دے، یعنی وہ اتنا قرآن میں لگا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر پا رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ ہی نہیں پا رہا، اسے مانگنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر عطا فرماؤں گا، مانگنے والوں سے بہتر۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ قرآن جن کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، صبح و شام قرآن میں لگے ہوئے ہیں، یہ دو عمل ایسے ہیں دوسرے اعمال سے مستغنی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دیں گے اور بے پناہ عطا فرمائیں گے۔ تو خلاصے کے طور پر میں پوری بات کا خلاصہ کر دوں کہ انسان دنیا میں بے گناہ پیدا ہوا ہے، پھر وہ جب جوان ہو جاتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کرتا ہے، یہ ثواب کرتا ہے۔ جو کام ارادے اور اختیار سے کیا جاتا ہے اسی پر ثواب ملتا ہے اور اسی پر گناہ بھی ملتا ہے۔ پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی کی شکل یہ ہے کہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے میں دو باتیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ایک چیز ہو گئی۔ نمبر دو، دوسری چیز گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور نیکی کرنے کی کوالٹی اور ایبیلٹی اس طرح کی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک کمانڈ کی شکل میں آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، آپ لگاتار کرتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے ایک بیان میں کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان ان کے ساتھ جماعت میں جاتا تھا اور وہ روزانہ یومیہ 13,000 بار درود پڑھتا تھا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا بھائی کیسے کر لیتا ہے؟ کہنے جی بس بڑا آسان ہے میرے لیے، لگ جاتا ہوں صبح ہی سے، آدمی نے عادت بنا لی، اسی میں ہو گیا۔ آپ وقت میں جب کام کریں گے یہ وقت لائک ربر آپ کے لیے کھینچنے لگے گا، اور آپ اگر بیٹھے ہوئے پب جی کھیلتے رہیں گے اور گیم کھیلتے رہیں گے تو اس میں پھر وقت پتہ نہیں چلے گا، موبائل میں آپ ٹائم کی بربادی کریں گے تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا ملکہ دے دیتے ہیں اور برائیوں سے روک دیتے ہیں، برائی کرنے سے آدمی رک جاتا ہے، برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں دو اعمال میں نے بتائے، ان میں پہلا عمل استغفار کا ہے، کثرت سے کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس پر 4-5 انعام نقد ملتے ہیں، 4 تو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، تیسرا یہ اللہ لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اور چوتھا یہ کہ بارشیں بڑھیا ہوتی ہیں۔ حدیث پاک سے میں نے ایک آپ کو مثال دی تھی کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے خلاف نہ کوئی تلوار اٹھا پاتا ہے اور نہ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کام ویسے ہی کہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اور کثرت کا مطلب 1200 بار، اگر آپ اتنا نہیں کر پا رہے ہیں، جان نکلی جا رہی ہے، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، تو کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 دوپہر، 100 شام یہ شروع کر دیں، پھر دھیرے دھیرے اسے بڑھائیں اور 1200 تک لے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ 1200 بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور یہ ٹاسک ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ نا مولانا صاحب وقت نہیں کٹتا، میں نے کہا وقت کٹتا نہیں تمہارا؟ صحیح بتاؤ کہ نا ہاں، میں نے کہا یہاں پتہ نہیں چلتا، میں نے کہا بھیا اگر کوئی شکل ادھار دینے کی تو ہمیں دے دو، میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح اور کب شام ہو جاتی ہے۔ ہر وقت کام رہنا چاہیے، ہر وقت کام رہنا چاہیے، تو پھر آپ انشاءاللہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل ہے قرآن پاک، قرآن پاک میں لگنا، یہ سعادت کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ خوب قرآن پڑھیں، لگیں، سمجھیں، سمجھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، توجہ دیں، غور و فکر کریں، الفاظ و معانی میں اتریں، یہ ایک پورا الگ سلسلہ۔ اللہ ہم سب کو اپنا فضل عطا فرمائیں، کرم عطا فرمائیں، قرآن کی سعادت نصیب فرمائیں، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔